السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سلام کے موضوع پر بات کرنی ہے کہ سلام کتنی اہم چیز ہے، اور لوگوں نے اس اہم سنت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے تقریباً ترک کر کے رکھا ہے، چھوڑ کر کے رکھا ہے۔ لوگ اس کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جب تم اس کو کر گزرو تو تم میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام دہراؤ۔ سلام کرنا مسنون عمل ہے، اور جواب دینا علماء فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر جنت میں سلام بولا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے جنت والوں پر سلام کہا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو وہاں پہ ان کے اہل کو۔ ہمارے ہاں عموماً جو ہے سلام کرنا لوگ یا تو کرتے ہی نہیں ہیں یا شرماتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف، سلام ہر اس شخص کو آپ کر سکتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ عموماً ہمارا جن کے ساتھ کام ہوتا ہے تو اس کو سلام تو کر لیتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ ہماری پہچان نہیں ہوتی، جان پہچان نہیں ہوتی، اس کے ساتھ سلام کا رویہ ہم اختیار نہیں کرتے، اور سلام میں کوتاہی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ سلام جو ہے ایک اہم عمل ہے، اور اسلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اور اسی طرح بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ بچوں کو ترغیب کے لیے سلام کر سکتے ہیں تاکہ وہ سلام کی عادی ہو جائے۔ اسی طرح ہر چلنے والا جو ہے بیٹھے ہوئے شخص پر سلام کرے۔ احادیث میں، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سواری پر سوار آدمی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے آدمی پر سلام کرے، اور آنے والا شخص جو ہے وہ گھر میں جو موجود افراد ہیں ان پر سلام کرے۔ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو بھی سلام میں پہل نہیں کرتا، بلکہ خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سلام کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سلام نام ہے، اور اس نام کی بڑی برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے، مسواک کا اہتمام کرتے تھے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو راہ چلتے ہوئے بھی آپ دوسرے سے سلام کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمان کو آپ سلام کر سکتے ہیں جس کو آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہیں، جس میں ایک حدیث بخاری شریف میں ذکر ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ بعیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا، و اتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا، و تشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، و نصر الضعیف، کمزور آدمی کی مدد کرنا، و عون المظلوم، اور جس شخص پر ظلم کیا گیا ہے اس کی مدد کرنا، اور افشاء السلام، سلام کا پھیلانا، و ابرار المقسم، اور جو قسم کھائی ہے اس قسم کو پورا کرنا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں جتنی بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب جو ہے اس میں اکثر و بیشتر
بندوں سے ریلیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق ہیں۔ تو جو ہمارا موضوع ہے اس میں افشاء السلام یعنی سلام کا پھیلانا، اور یہ عادت اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو سلام کریں۔ اب سلام کس طریقے سے کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کس قدر یہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرن یعنی 10 سے مراد یہاں پہ 10 نیکیاں ہیں۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں آدمی کے اعمال نامہ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ 20۔ اسی طریقے سے تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 30۔ یعنی 30 نیکیاں جو ہیں اس شخص کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں جو شخص جو ہے پورا سلام کرے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تجھ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ تو سلام میں جو ہے آپ اتنے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، السلام علیکم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہت ہی بہتر اور پسندیدہ سلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سب سے زیادہ قریب، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو دوسروں کو سلام کرنے میں سب سے پہل کرتا ہے۔ یعنی جب آپ سلام کرنے میں پہل کریں گے اور دوسرے سے سلام کرنے میں آگے بڑھیں گے تو یہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگوں میں سے بن جاؤں، پسندیدہ لوگوں میں سے بن جاؤں، تو کیوں نہ وہ یہ آسان سا عمل اختیار کرے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو اور اس کے قریب ہونے کو حاصل کر سکتا ہے۔ بظاہر عمل تو چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، اس عمل کو عام کریں۔ افشاء کہتے ہیں پھیلانے کو، اس عمل کو پھیلائیں۔ اور پھیلانا یہ ہے کہ آپ جب سلام دوسروں کو کیا کریں گے، دوسروں پر سلام ڈالا کریں گے، تو یہ افشاء السلام کہلاتا ہے۔ یہ عادت ہے ایمان والے کی، مسلمان کی، اور پسندیدہ عادت ہے، اور اس کا حکم ہے باقاعدہ قرآن کریم میں، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ اس کی تاکید فرمائی ہے۔ بے شمار احادیث سلام کے بارے میں ذکر ہیں کہ سلام عام کریں، سلام کو پھیلائیں اور دوسروں پر سلام ڈالیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، طریقہ ہے، اس کو اختیار کریں، اس میں دنیا و آخرت کی برکتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔